صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعارفی سلسلہ جو چل رہا ہے، کافی خلفاء کے انٹرویوز ہو چکے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں میرے مرشد مربی حضرت خواجہ محبوب سجن سائیں دامت برکاتہم العالیہ کے پیارے خلیفہ، پیارے خدمتگار، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا خلیفہ سائیں امام علی چانڈیو طاہری نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے خدمت میں گڈھا سٹی پہنچے ہیں۔ سائیں کی کرم نوازی کے سائیں نے ہمیں اپنا ٹائم عنایت فرمایا۔ سائیں سے چند باتیں ہوں گی، امید کرتے ہیں کہ ضرور ہم اور آپ احباب اس سے مستفیض ہوں گے۔ سائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائیں آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بڑی کرم نوازی، آپ نے ٹائم عنایت فرمایا۔ یہ میرے پیر کا کمال اور ان کی مہربانی ہے، ان کے ساتھ جزاک اللہ۔ سائیں آپ سے تعارفی نشست اور بھی خلفاء کے ساتھ ہوئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو میرے سجن سائیں کے پیارے ہیں ان کی کچھ معلومات، کچھ ان کی زندگی کے پہلو ہم اور جماعت کے سامنے آنے چاہیے، تو اس لیے یہ تعارفی نشست آج آپ کے پاس پہنچے ہیں، آپ نے ٹائم عنایت فرمایا۔ سب سے پہلے آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور کس سن میں ہوئی؟ میری پیدائش ضلع لاڑکانہ غیبی دیو نواب غیبی خان کے تخت گاہ میں ہوئی، اور وہ سن تھا 49۔ صحیح۔ سن 49 میں میری پیدائش ہوئی ہے۔ آپ کا نسب؟ میں قوم سے چانڈیا ہوں اور ہم بلوچ کہلاتے ہیں۔ کافی دوست تاریخ دان کہتے ہیں کہ چانڈو بلوچ نہیں سماٹ ہے، لیکن ہمارے نواب غیبی خان نے فرمایا کہ ہم پہلے بلوچ ہیں اور بعد میں مسلمان۔ آپ کی شادی کس سن میں ہوئی؟ میری شادی 68 میں ہوئی، اپنے خاندان سے؟ دوسرے چاچا کی لڑکی، بڑے چاچا کی لڑکی سے۔ آپ کی اولاد؟ اولاد بڑے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اس کے بعد خلیل الرحمان اور بیٹو میں، اور بعد میں بچیاں بھی ہیں۔ تعداد؟ جی چار بچیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں۔ تیسرے کا نام ہے مولانا شفیق الرحمان صاحب، وہ 3 بیٹے ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کی اولاد بھی ہے، اور بچیاں بھی شادی شدہ ہیں، ان کی اولاد ہیں۔ ایک بچی سے اولاد نہیں ہو رہی ہے ابھی، ہم دعا کی ملتزم ہیں کہ آپ دعا کریں۔ سجن سائیں، اللہ سجن سائیں کی سب ان کو اولاد سے نوازے گا۔ سائیں آپ کی ابتدائی تعلیم قرآن پاک اور پرائمری وغیرہ؟ پرائمری میں غیبی دیو کے اسکول میں استاد عبدالحلیم جیبانی چانڈو کے پاس 3 کلاس پرائمری پڑھے، اور اسکول ویران ہوتا تھا، اسی لیے باقی 2 درجے جو تھے وہ استاد لشکر خان بوڑھانے چانڈو کے پاس پرائیویٹ میں پڑھے۔ میری تعلیم یہی، انگلش وغیرہ میری تعلیم نہیں۔ قرآن پاک میرے نانا جان بہت بڑے عالم تھے اور بڑے محقق فارسی دان تھے، جناب محمد عمر جان چشم شریف والے سے دست بیعت تھے، وہ طریقہ علی نقشبندیہ میں۔ ان کی وفات کے بعد جب
پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، دوسری بیعت پیر مٹھا سے کی، اس نے مجھے قرآن شریف پڑھایا تھا۔ نانا میں ان کا اسم گرامی فقیر خدا بخش فقیر خدا بخش عالم تھا، لیکن وہ کبھی کہلاتا نہیں کہلاتا نہیں، رئیس بھی تھا لیکن رئیس بھی نہیں کہلاتا، فقیر خدا بخش کہلاتا۔ دینی تعلیم کا سفر دینی تعلیم کا سفر فقیر پور شریف سے ہوا الحمدللہ۔ کچھ عرصہ کون کون سے وہاں کورس ہوئے؟ درس نظامی، قرأت، تجوید؟ درس نظامی موقوف علیہ تک صحیح، میں نے پڑھا، پھر بیمار ہو گیا، اور درس نظامی فقیر پور کے علاوہ جامعہ مفاریہ کے علاوہ میں نے مدرسہ رکن الاسلام حیدرآباد میں مفتی محمود الوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 2 سال وہاں پڑھے۔ قرائت کا فن قاری صاحب خان محمد صاحب دورہ کراتے تھے، استاذنا عبدالرسول صاحب پڑھاتے تھے، لیکن تخصص قرائت کا جو تھا وہ فوائد مکی تک قاری القرآ قاری طفیل احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پڑھا۔ وہ بڑے قاری تھے اور حرم شریف میں بھی وہ قرائت کا درس دے کے آئے تھے۔ روحانی سفر آپ کا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں کیا خاندانی تھا یا والدین کی طرف سے تھا یا آپ کا رجحان ہوا؟ اصل یہ ہے کہ جب ہم نے پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ سنا، اس نے میں میری بچپن تھی، میرے ماموں جان مولانا فضل احمد صاحب، میرے نانا جان فقیر خدا بخش صاحب، اور بہت ہی میرے والد صاحب تھے، اور والد صاحب کے چچا زاد بھائی فقیر عمر صاحب تھے، اور چاچا محمد ایوب صاحب تھے، یہ سارے بیعت ہو گئے، تو ہم بچے بھی ان کے ساتھ یہ جاتے تھے دربار؟ جی 1960 میں یہ ہمارا روحانی سفر شروع ہوا پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور 64 میں حضور قبلہ عالم نے انتقال فرمایا۔ اس کے بعد ہمارے خلیفہ صاحب مولانا فضل محمد گروہی رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طرح خلیفہ تھے جس طرح حضرت سونا سے رحمۃ اللہ علیہ؟ جی بہت سارے جو یہاں تک کہ میں کہوں کہ کتابیں بھی لکھی گئی کہ بھائی حضور پیر مٹھا نے سب کو خلافت مطلقہ دی تھی، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ پہلے جو خلافت تھی وہ مطلقہ تھی، پہلے خلافت، پھر خلافات کچھ ہوئے جماعت میں خلفاء میں، تو حضرت نے خلافت کو مقید کر دیا، خلافت مقید دینا چاہیے۔ پہلے مطلق خلافت ہوتی تھی اور وہ سندیں بھی ہوتی تھی، سندیں بھی ہوتی تھی، وہ عنوان ہوتا تھا کہ میں نہ ہوں تو یہ ہے، یہ مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی سند تھی، سید نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہت بڑے خلفاء۔ حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کا آخری دور آپ نے پایا، تو اس میں یہ بات کہاں تک اس بات میں صداقت ہے کہ حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیاتی میں ہی حضور سونا سائیں نئے والدین کو حضور سونا سائیں سے ذکر دلواتے تھے؟ وہ یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں اس ٹائم میں 14 سال کا ہو گیا تھا، بالکل حضور کی گفتگو اور جو تقریر فرماتے تھے یا کسی کی تعریف فرماتے تھے وہ میں نے اپنے کانوں سے جو سنی وہ یہ تھی کہ حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کی خدمتوں سے اور سلوک سے اتنا وہ متاثر ہوتے تھے کہ سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے جیسا فرماتے تھے، شیشہ کو اترے فرماتے تھے، شیشہ کو اترے، شیشہ کو اترے۔ اور کبھی کبھی
یہ بھی فرماتے تھے مولانا غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کے پھوپھی زادہ بھائی تھے پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ. ان کی شادی خانہ آبادی جو ہوئی تو حضرت سونا سید رحمۃ اللہ علیہ وہاں مکتب میں موجود نہیں تھے، کس کے تبلیغ کے ارادے سے نکلے ہوئے تھے یا لنگر کے کام سے. اکثر پیشتر لنگر کا کام حضور کے ذمہ ہوتا تھا. لکڑیاں وغیرہ آتی تھی اور گھوڑ وغیرہ بناتے تھے. آر کے علاقے میں جنیانی شریف، سعید اللہ اور خالصو میرا پور وہاں نکلے ہوئے تھے. شادی تو ہوئی، ولیمہ ہوا، لیکن حضور پریشان تھے. سونا سید رحمۃ اللہ علیہ پیر مٹھا کے پریشان تھے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں نے اس ٹائم پہ شادی کی جہاں وہ نہیں ہے. بی بی صاحب لنگر والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کاملہ اکملہ حضور کے حرم میں سے تھی. اس نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ آپ کو اتنا پیارا ہے کیا؟ سونا سا. آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ میں کہتا ہوں کہ مشک انگور کا گارا ہو اور سونے کی اینٹیں ہوں اور وہ جگہ ان کو بنا کے دوں اور کھڑکیوں پہ سون کے اور چاندی کے چھمبے لگے ہو اور مولوی صاحب بڑا بیٹھا رہے، میں دیکھتا رہا. سونا سائیں لقب بھی حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ. سونا سائیں کا لقب بھی حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا. آخری عمر میں جیسے آپ نے سوال کیا، جی میں تھوڑا مستانگی میں بھی کبھی کبھی آ جاتا ہوں. ذکر پیر خواجہ امام مشکل، ذکر پیر جلوہ برداشت، تو میں اور طرف چلا گیا. آپ نے 11ویں شریف پہ اعلان فرمایا کہ کوئی خلیفہ نہ جائے. پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کوئی خلیفہ نہ جائے. اس میں آپ موجود تھے، سن رہے تھے. بالکل، لیکن میں خلیفہ تو نہیں تھا، تھا اس میٹنگ میں میں نہیں تھا. صحیح. لیکن پھر اپنے خلیفہ صاحب کی زبان سے میں نے سنا. صحیح. اس میٹنگ میں حضور نے یہ فرمایا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اسی لیے آپ اپنے لیے میرا جانشین اپنے لیے آپ منتخب کرو. خلفاء کی میٹنگ چلتی رہی 3 دن مکمل، 3 دن میٹنگ میں چلے. وہ آخر مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پہ اتفاق ہوا اور متفق ہو کے حضور کو نام پیش کیا. حضور اپنے منہ مبارک پہ رومال رکھ کے مسکرانے لگے. آپ نے فرمایا واہ، آپ کی انتخاب ہوا، آپ کا انتخاب. شیر کا وزن گدڑتا سمجھا ہے، شیر کا وزن گدڑتا سمجھا ہے. مہربانی کرو، پھر میٹنگ کرو. پھر ان کے لیے جو الفاظ گدڑ کے آئے تو حضور نے پھر ان کی دلجوئی کی کہ میں اس کو پنجاب بھیجوں گا. میں اس کو پنجاب بھیجوں گا سندھیوں کے لیے. تم لوگ. پھر حضور سونا سید رحمۃ اللہ علیہ کا اس نگرانی آ گیا اور حضور کو پیش کیا اور حضور نے قبول فرما دیا. پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ نے قبول فرما دیا اور حضور کو سونا سید رحمۃ اللہ فرمایا کہ میرے سامنے بیعت لو. ڈائریکٹ جو بھی خلفاء بیعت لو. سونا سید رحمۃ اللہ علیہ
وجدانی کیفیت میں اور انکساری کے عالم میں حضور کے پاؤں پہ گر پڑے کہ حضور کی موجودگی میں بیعت کروں. حضور نے انکار کیا. بعد میں مولانا سعید احمد صاحب میں اپنی کانوں سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ سونا سعید رحمۃ اللہ علیہ پیر مٹھا کے فرمان کے مطابق خلفاء سے بیعت لیتے تو یہ اختلافات نہ ہوتے. صحیح. یہ اختلافات حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کی چاہت تھی کہ بیعت لی جائے جبکہ عاجزی کے اور ادب پیر کی وجہ سے آپ نے انکار کر دیا. اور پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے مولانا بیعت نہیں لے رہے ہیں آپ سے لیکن میں بیعت لے رہا ہوں کہ ان کی سوا کہیں نہیں جانا. حضور پیر سونا سائیں کی طرف سے حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ نے بیعت لی کہ میں سونا سائیں کی بیعت لے رہا ہوں کہ آپ ان کے پیچھے چلیں گے. صحیح صحیح. اچھا یہ پھر وصیت نامہ جو تھا مولانا عبدالستار رحمۃ اللہ تعالیٰ کی میں نے زیارت کی تھی. خواجہ غریب نواز پیر کوشی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء اجر میں تھے. پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی تھے. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وصیت کی. سائیں عبدالستار رحمۃ اللہ پیر مٹھا سے چھوٹا تھا. صحیح. اور گواہوں میں 2 گواہ تھے مولانا غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ. وصیت میں جو تھا مجھے وصیت نامہ ڈاڈو نانگی صاحب عبدالرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دکھایا تھا. میں نے پڑھا. آپ نے پڑھی تھی وصیت نامہ میں نے پڑھی تھی. اچھا آپ جانے کیا پوچھ رہے ہیں؟ اب آپ سے عرض یہ کہ حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد مسئلہ یہ قلبی ولوی فدا پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ جو سچی باتیں میں مبالغہ نہیں کرتا ہوں اور سچی بات عرض کر رہا ہوں. لاڑکانہ کی سول اسپتال میں داخل تھے اور بقول استاد عبدالرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ حضور نے اشارہ دیا کہ صاحبزادے کو منگواؤ. مولانا خلیل الرحمٰن صاحب وہ اس ٹائم میں نہیں تھے اور میں اس پہ بولنا بھی پسند نہیں کروں گا کیونکہ اختلاف جی. تو حضور سنا تھے رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پاس آدمی بھیجا اور دامراہ میں رہتے تھے عبداللہ دامراہ کے پاس. وہ آئے اور حضور نیم کوما میں تھے. جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ صاحبزادہ مولانا خلیل الرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے. آپ نے فرمایا کہ لفظ آپ کے ہیں اسی لیے میں بے ادبی نہیں کر رہا لیکن پیر کے الفاظ ہیں کہ تھوک ہو گئی خلیل میں دنیا کو بخش چھوڑا دیکھو نہ بخشا. میں دنیا کو بخش چھوڑا دیکھو نہ بخشا. یہ الفاظ تھے. اس کے بعد وفات ہوئی. وفات کے بعد ابھی آپ یہی پوچھ رہے تھے. جی وفات کے بعد پھر آپ کا تسلسل آگے کس طرف ہوا؟ حضور پیر مٹھا کے وصال کے بعد حضور پیر سونا سائیں ہمارے خلیفہ جو تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ پہلے ہی سونا سائیں سے بیعت تھے جب حضور پیر مٹھا نے فرمایا تھا تبھی. جی اور سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت سے مولانا فضل محمود صاحب ذکر میں داخل ہوئے تھے. ان کا رجحان سونا سائیں کی طرف تھا. جب خلیفے کا رجحان تھا تو جماعت بھی تو اس طرف جائے گی اس طرف جائے گی. سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت بھی کی
لیکن تھوڑے آدمیوں سے اختلاف ہوا، صاحبزادہ صاحب کھڑا ہو گیا کہ بیعت نہیں کروں گا. تو آپ نے ادباً جی خود کو پیچھے رکھا. جی 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 جی. اچھا، حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد پہلا مرکز جہاں سے حضور سونا سائیں نور اللہ مرقدم نے اپنے متعلقین مریدین کی اصلاح اور مرکز کے لیے کوئی جگہ منتخب کی ہو؟ پہلے حضور ہجرت فرمائی، رمضان شریف کا مہینہ تھا. حضور کی وفات شعبان میں ہوئی تھی 8 تاریخ کو، اور رمضان شریف میں جو ہجرت ہوئی وہ دین پور شریف آئے، دریا کے کنارے میں بہت بڑا میلہ جنگل سے وہاں آئے. پھر مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد سے ان کو کہا کہ آپ کوشش کریں کوئی اسٹینڈ ہو کوئی ریل گاڑی کی اسٹیشن ہو، وہاں مرکز کی کوشش کریں. آپ کی ایک بات کر رہا ہوں، ایک اور بات جو مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اپنے بابا سائیں قبلہ خلیفہ سائیں رحمۃ اللہ قریشی طاہری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رحمت پور شریف میں مسجد میں تھا. پھر بابا نے ہاتھ پکڑ کر حضور پیر مٹھا کے روزے کی طرف لے گئے، اور جب وہاں حاضری وغیرہ دی تو حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کے روزے کے پیچھے جو بیویوں کے روزے ہیں اس طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے پیچھے حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کا گھر مبارک ہے. آپ نے یہ سوال نہیں کیا مجھے. اور یہ گھر جو ہے حضور سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ نے خرید کر حضور پیر مٹھا کو عنایت فرمایا. یہ اس بات میں کہاں تک صدق ہے؟ یہ خرید کر کی بات مجھے یاد نہیں ہے جو میں جھوٹ بولوں، لیکن حضور کا گھر جو تھا رحمت پور شریف میں وہ حضور کے گھر کے دائرے نہیں تھا. کھڑکی ہوتی تھی، جو باقی خلفاء باہر تھے ان کی بیویاں سفر کر کے اندر آتی تھی، لیکن سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں محترم وہ کھڑکی سے نکل کر غریب آباد نام تھا، وہ جو اس کا نام تھا تسبیح خانہ، مشہور تھا تسبیح خانہ، غریب آباد کے نام سے. وہاں حضور بیٹھتے تھے، عورتوں کو تلقین فرماتے تھے، تبلیغ کرتے تھے. تو وہاں حضور کا گھر اندر ہی تھا. حضور سونا سائیں نور اللہ مرقدم نے آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا، یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 1971 وہی دین پور شریف میں؟ نہ، فقیر پور شریف. دین پور سے تو جلدی نکل آئے 77 سے تو فقیر پور تیار ہو گئی. 1967 میں تو ہم گئی پڑھنے وہاں رکن اسلام، مدرسہ رکن اسلام میں، تو فقیر پور شریف میں میری شادی بھی فقیر پور میں اور میری خلافت بھی فقیر پور شریف. فقیر پور شریف میں رہائش کب سے آپ نے اختیار فرمایا؟ 65 سے. حضور سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی آئے تو آپ اچھے آئے، تھوڑا فرق. صحیح. ہم زین پور نہیں آئے، زین پور میں تھوڑا سا ہی رہے، بعد میں فقیر پور شریف آئے اور مکان فقیر پور شریف میں بنایا اور آج تک وہی ہے. ماشاء اللہ. حضور سونا سائیں نور اللہ مرقدم کی چند جو ایسے واقعات جو کبھی بھولے نہ پائیں آپ، ویسے تو حضور کی بہت ساری کرامات، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن جو آپ کی زندگی سے ریلیٹو ہوں اور آج تک آپ کو ایک آدھا ایسا واقعہ جو یاد ہے؟ واقعات بہت ہی ہیں. حضور کے ساتھ تبلیغ میں عرصوں میں اکٹھے رہے اور کرامتیں اور تبلیغی اسفار. ایک واقعہ میں اپنے علاقے کا بات کر رہا ہوں. حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کا شریف تھا فقیر پور میں، وہاں سیلاب آیا ہوا تھا.
تو غیبی دنوں کی جماعت ما خلیفہ نہیں پہنچ سکے. کشتیوں کا سفر تھا، یہ تھا وہ تھا. تو حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ نے اس شریف میں دکھ کا اظہار کیا. 16 سے بات میں 16 سال کی چل رہی تھی. 16 سال نے دکھ کا اظہار کیا. فرمایا کہ غیبی دینے والے نہیں آئے اور عذر ان کا تھا کہ سیلاب آیا ہے. ہم اسی عذر کو ہم توڑیں گے، ہم چلیں گے. سبحان اللہ. بغیر دعوت کے ہم چلیں گے. الحمدللہ حضور اس شریف کے فوراً بعد پروگرام بنایا. محمود سائیں آ گئے اور جیپ کا سفر تھا، چلے گئے. جب وہ بچابن پہ پہنچے تو وہاں کشتیاں تھیں. حضور کشتی میں چلے. حاجی نواز غلام صدر بولو یہ الحمدللہ منقبت سے پڑھتے رہے کشتی میں. وہاں فقیر علی مراد مارفانی چانجو گاؤں تھا، ان کے پاس وہ کاچوں کے جو گھر سے کچے ہوتے تھے وہاں حضور کے لیے ٹینٹ لگایا تھا. وہاں حضور آئے. تبلیغ ہوئی. مولانا محمد عظیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں بورچی کا کام کرتے تھے. حضور کا کھانا ہم ہی تیار کرتے تھے. کھانا تیار کر کے حضور کے سامنے پیش کیا. اچانک ایک سانپ نکلا جو بالکل جیسے اچھی کوٹی ہوتی ہے، وائٹ کلر وائٹ کلر نکلا. مولانا محمد عظیم نے لاٹھی اٹھائی، وہ غائب ہو گئی. حضور نے فرمایا اس کو میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے، چھوڑ دو. میں جانتا ہوں، چھوڑ دو. الحمدللہ رات اچھی گزری. صبح کو نواب یہ بھی سلطان احمد صاحب کے دوسرے نمبر بیٹے محمد خان، میر محمد خان اپنی گاڑی لے آئے. اس گاڑی میں حضور سوار ہوئے. غیبی دن 3 دن غیبی دن ہو رہے ہیں. حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یا حضور سونا سائیں نبر اللہ مکرم کے دور میں حضور خواجہ محبوب سجن سائیں کا بچپن، لڑکپن، جوانی آپ کے سامنے گزری، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ حضور سجن سائیں رحمت پر قاسم والی رحمت پور میں پیدا ہوئے. وہاں میں نے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کا صرف جلسے پہ آنا ہوتا تھا اس وجہ سے. فقیر کو شریف میں جب آئے تو نکلتے تھے، دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے. اس کے مطابق میں نے جو شعر بنائی ہے وہی کافی ہوگا میرے خیال میں. سنا دیں. وہی کافی. ڈاڈو سونو ہوयो مچھڑو ہوयो، ڈاڈو سونو ہوयो ننढड़ो ہوयो مچھڑو ہوयो، ڈاڈو سونو ہوयो. سائیں محمد طاہر نادر زادہ ولی ان جي کھلڻ مسڪن ۽ پیار جون ڳالهيون کيون. یاد آئی یار جی ته یار. مکمل جہاں تک یاد ہے سنائیں سارا. اچھا تاکہ ہمارے پاس محفوظ ہو جائے اور جماعت کے احباب مستفیض ہو. رحمت اللہ صاحب نے مجھے فون کیا تھا کہ یہ شاعری آپ کی آئی ہے، حضور تک پہنچاؤ. مجھے بہت پسند ہے. میں نے مولانا رفیق صاحب کو بھی بھیجی، سائیں الاسلام والے ان کو بھی بھیجی. یاد آئی یار جی ته یار جون ڳالهيون کيان. وقت آيو یاد مونکي فقير پور واري ان دور جو تنهن دور جي دلدار جون ڳالهيون کيان. فیض جا دریا آیا
علم جا بار سی کھلیا فیض جا دریا ہلیا علم جا بار سی کھلیا ان علم جے علم بردار جو ڳالھيون کيان یاد آئی یار جي یار جون ڳالھيون کيان ان وقت کے دورے گزاری چوان یا رومی شامی جامعہ جو مثال ہوئی ہے سونے سائیں وقت جے احرار جو ڳالھيون کيان مولانا عبید اللہ احرار ہمارے پیروں میں سے جامعہ کا دور وہی تھا سونے سائیں وقت جے احرار جو ڳالھيون کيان وایو یاد مجھے فقیر قربان کو نظر دور جے دلدار جو ڳالھيون کيان ننڍڙو هيو مڇڙو هيو ڏاڍو سهڻو هيو ننڍڙو هيو مڇڙو هيو ڏاڍو سهڻو هيو سائين محمد طاهر مادر زادا ولی ان جي کلڻ مسڪرڻ ۽ پيار جون ڳالهيون ڪيان یاد آئي یار جي ته یار جون ڳالهيون سائين غلام مرتضی سندن ڀاڻج ۽ ڄاٺو هيو سائين غلام مرتضی سندن ڀاڻج ۽ ڄاٺو هيو فيض ۾ پورو هڪ ماٽو هيو ان سونے جو سونے संसार جون ڳالهيون ڪيان یاد آئی یار جي ته یار جون ڳالهيون ڪيان پوری پٽس علم جا بار سی کھلیا پر استادن جي فلسفے منطق ۽ علم کلام جو ماهر هيو فلسفے منطق ۽ علم کلام جو ماهر رهيو استادنا رضا محمد رازدار جو ڳالهيون ڪيان یاد آئی یار جي ته یار جون ڳالهيون ڪيان صرف ناو ۽ علم ادب جو عليم صرف ناو ۽ علم ادب جو عليم استادنا نثار احمد جان نثار جو ڳالهيون ڪيان یاد آئی یار جي ته یار جون ڳالهيون ڪيان محدث حدیث فقہ جا عالم استادنا کریم بخش ۽ بشیر احمد ان جوڑے جلوے دار جو ڳالهيون ڪيان یاد آئی یار جي ته یار جون ڳالهيون ڪيان وقت آيو یاد مونکي فقیر پروارے ان دور جو ته دور جي دلدار جو ڳالهيون ڪيان صاحب تصوف صوفی باصفا صاحب تصوف صوفی باصفا سالک مجذوب استادنا عبدالرحمن جانی جذبے دار جو ڳالهيون ڪيان یاد آئی یار جي ته یار جون ڳالهيون ڪيان وقت آيو یاد مونکي فقیر پروارے ان دور جو ۽ دور جي دلدار جو ڳالهيون ڪيان استادنا عبدالرسول تجویز قرات جو قابل ہوئو پڑھندو قرآن کے قرات سے ظاہر ہوئو پڑھندو قرآن کے قرات سے ظاہر ہوئو ان قربن بھرے جے مار جو ڳالهيون ڪيان مار بھی تو رہی ان قربن بھرے جے مار جو ڳالهيون ڪيان یاد آئی یار جي ته یار جون ڳالهيون ڪيان وقت آيو یاد مونکي کہ پروارے ان دور جو ته دور جي دلدار جو ڳالهيون ڪيان سائیں فضل محمد ہو فضل خدا جو جنहिं پیر جي فرمان تان سر فدا کيو ان شهيد شاہ سوار جو ڳالهيون ڪيان یاد آئی یار جي ته یار جون ڳالهيون ڪيان تव्हां شايد واقف ان ڳالهه کان نہ هجو سیلاب آيو ہو سائیں جن طاهر آباد شریف میں هويا یاري شریف جي بند جي لاءِ سائیں کي پیغام ڏئي موڪليو یاري شریف ملتوي کيو سیلاب میں اسان نٿا اچي سگھون سائیں رستے میں ایکسیڈنٹ ٿي ويو ریل گاڏي تان ڪريو نواب شهيد ٿي رات میں شهيد ٿي ويو ان جي ڪري مون چيو ان شهيد شاہ سوار جو ڳالهيون ڪيان وقت آيو یاد مونکي فقیر پروارے ان دور جو ته دور جي دلدار جو ڳالهيون ڪيان ان کان پوءِ آيو نائب سندن فضل احمد هو ديري ڌڻي تقریر ان جي ٿي سبق وڻي
उन जे मिठड़े आवाज़ ऐं सुहिणे अतवार जूं ॻाल्हियूं कयां, माण्हू यादि आई यार जी यार जूं ॻाल्हियूं कयां। साईं नसीरुद्दीन शाह हो भलारो, पीर सोणे खे हो ॾाढो प्यारो। साईं नसीरुद्दीन शाह हो भलारो, पीर पंहिंजे खे हो ॾाढो प्यारो। उन सैयद सबूरे शानदार जूं ॻाल्हियूं कयूं, यादि आई यार जी यार जूं ॻाल्हियूं कयां। नायब सदन मोहम्मद रमज़ान हो, निस्बतन नक्शबंदी जवान हो, मौला वधायो हुन जो मान हो। उन मान वारे मानदार जे गुफ़्तार जूं ॻाल्हियूं कयूं, यादि आई यार जी यार जूं ॻाल्हियूं कयूं। बिरादर सदन अब्दुल ख़ालिद शाह हो, उन सोणे जो मूंसां वॾो चाह हो। बिरादर सदन अब्दुल ख़ालिद शाह हो, उन सोणे जो मूंसां वॾो चाह हो। उन चाह वारे चमनदार जूं ॻाल्हियूं कयां, यादि आई यार जी यार जूं ॻाल्हियूं कयां। ॾाढो लागिरी अब्दुर्रहमान काशिफुल कुबूर हो, ॼाणंदो राज़ सीने सुदूर हो। उन मर्द मोमिन मणियादार जूं ॻाल्हियूं कयां, यादि आई यार जी यार जूं ॻाल्हियूं कयां। हाजी मोहम्मद अली हिकु बुज़दार हो, पीर मिठे जो गार ऐं चौकीदार हो। रिवाल्वर संदसि गिचीअ जो हार हो। उन मोहतमिद अलैहि मज़दार जूं ॻाल्हियूं कयां, यादि आई यार जी यार जूं ॻाल्हियूं कयां। वक़्तु आयो यादि मूंखे फ़क़ीरपुर वारे उन दौर जो, जंहिं दौर जे दिलदार जूं ॻाल्हियूं कयां। साईं अला वरायो साहिब करामत, पीर सोणे सां उनखे वॾी मोहबत भरे मंठार जूं ॻाल्हियूं कयां, यादि आई यार जी यार जूं ॻाल्हियूं कयां। साईं निसार अहमद सानी जान निसार हो, पीर सोणे सां उनखे वॾो प्यार हो। उन प्यार वारे पगदार जूं ॻाल्हियूं कयां, यादि आई यार जी यार जूं ॻाल्हियूं कयां। साईं हाजी बख़्शद जो बख़्श जी तबलीग हुनजे जी कहिड़ी ॻाल्हि कबी, दीन में महिनत कश मज़ेदार जूं ॻाल्हियूं कयां, यादि आई यार जी यार जूं ॻाल्हियूं कयां। पीर मिठे जा ख़लीफ़ा किथे ख़तमु थिया, जेके सोने साईं जी बरकत, उन खां पोइ सोने साईं जे ख़लीफ़नि जो ज़िक्र जेके फ़क़ीरपुर में रहिया, ॿार फ़क़ीरपुर में। फर्जंद सदन अब्दुल मजीद हो, उन पेर ते जंहिं पेर सां साईं हलियो तंहिं सेर ते। शरीयत जे पाएबंद तरीक़त जे चमनदार जूं ॻाल्हियूं कयां, यादि आई यार जी यार जूं ॻाल्हियूं कयां। हाजी अहमद हसन खे हसन गुल चवनि या राति जी राणी गुलाब जो गुल चवनि, बहरहाल बहितर भले ख़ुशबूदार जूं ॻाल्हियूं कयां, यादि आई यार जी यार जूं ॻाल्हियूं कयां। नान खाई थरड़ी भरो, इल्म खाई रड़े भरो। नान खाई थरड़ी भरो, इल्म खाई रड़े भरो। उन रड़ी बुर्दबार जूं ॻाल्हियूं कयां, यादि आई यार जी यार जूं ॻाल्हियूं कयां। हरे नालो सदन मोहम्मद अज़ीम हो, बहितर भलो हकीम हो, पाण खे सॾाईंदो सकीम हो। साईं जे गोर जी ख़िदमतगार जूं ॻाल्हियूं कयां, यादि आई यार जी यार जूं ॻाल्हियूं कयां। हाजी अर्ज़ मोहम्मद हिकु अर्ज़दार हो, चांडियो वॾो चमकेदार हो। हाजी अर्ज़ मोहम्मद हिकु अर्ज़दार हो, चांडियो वॾो चमकेदार हो। उनजे चमकंदड़ चमकार जूं ॻाल्हियूं कयां, यादि आई यार जी यार जूं ॻाल्हियूं कयां। साईं जेॾियूं जाड़नि ते की न रहंदुसि मां, जेॾियूं जाड़नि ते की न रहंदुसि मां, वञी पेर सॼण जा चुमंदुसि मां। साईं अब्दुल रसूल दर जे दरबान ऐं दरबार जूं ॻाल्हियूं कयां,
याद आई यार जी ऐं यार जूं ॻाल्हियूं कयां साईं जान मोहम्मद हो जानी जिगर साईं सोलंकी साईं हाँ जी वरी दरगाह ते गया अलामा साईं जान मोहम्मद हो जानी जिगर बा अदब बा इल्म मुतबर जमात जे रिपोर्ट निगार जूं ॻाल्हियूं कयां याद आई यार जी ऐं यार जूं ॻाल्हियूं कयां वक़्तु आयो यादि मूंखे फ़क़ीरपुर वारे उन दौर जो तंहिं दौर जे दिलदार जूं ॻाल्हियूं कयां साईं मोहम्मद अयूब हिकु अजीब हो साईं मोहम्मद अयूब हिकु अजीब हो मर्तबे विलायत में हिकु नजीब हो उन नजीब निर्मल नामदार जूं ॻाल्हियूं कयां याद आई यार साईं यार मोहम्मद यारनि जो यार हो साईं यार मोहम्मद यारनि जो यार हो फैज़ में क़ुरान वारो हो होसी पोटे हार जूं ॻाल्हियूं कयां याद आई यार जी ऐं यार जूं ॻाल्हियूं कयां साईं मोहम्मद सिद्दीक़ में हो सिद्को सफ़ा साईं हाजी मोहम्मद सिद्दीक़ में हो सिद्को सफ़ा फ़क़ीरपुर जे लाइ कई ॾाढी दफ़ा सोने साईं जे वफ़ादार जूं ॻाल्हियूं कयां याद आई यार जी ऐं यार जूं ॻाल्हियूं कयां वक़्तु आयो यादि मूंखे फ़क़ीरपुर वारे उन दौर जो तंहिं दौर जे दिलदार जूं ॻाल्हियूं कयां साईं साहब ॾिनो हो साफ़ दिलि फ़नाफ़ शेख हो बिल्कुलु साईं साहब ॾिनो हो साफ़ दिलि फ़नाफ़ शेख हो बिल्कुलु पीर में फ़ानी फनादार जूं ॻाल्हियूं कयां याद आई यार जी ऐं यार जूं ॻाल्हियूं कयां भैया जे हवाले सां साईं साहब हाजी अली मोहम्मद हो जतोई ख़लीफ़ा हाजी अली मोहम्मद हो जतोई ज़ुबान उन जे ते हुई सच हुई सच जे समुंड सचार जूं ॻाल्हियूं कयां याद आई यार जी ऐं यार जूं ॻाल्हियूं कयां सेठ मुश्ताक अहमद पीर जो मुश्ताक हो ॿिए कंहिं सां उन जो कोन को इतफ़ाक़ हो पीर मिठे जे साले सालार जूं ॻाल्हियूं कयां याद आई यार जी ऐं यार जूं ॻाल्हियूं कयां ग़ुलाम सरवर हिकु गुल हुयो जमात जे लाइ मोती माणक अणमुल हुयो उन जे शेरो होशियार जूं ॻाल्हियूं कयां याद आई यार जी ऐं यार जूं ॻाल्हियूं कयां बाबू मुंहिंजो अब्दुरहमान हो मौला वधायो उन जो शान हो उन जे शौक़े शिकार जूं ॻाल्हियूं कयां याद आई यार जी तंहिं यार जूं ॻाल्हियूं कयां फर्ज़त सदन हबीबुर रहमान हो पको अक़ीदो उन जो ईमान हो फर्ज़त उन जो हबीबुर रहमान हो पको अक़ीदो उन जो ईमान हो उन जे जोश जज़्बे ऐं ज़िक्र अज़कार जूं ॻाल्हियूं कयां याद आई यार जी ऐं यार जूं ॻाल्हियूं कयां ताजो ग़ुलाम मोहम्मद ऐं ग़ुलाम नबी ख़लीफ़ा त कोन हा पर यार ख़लीफ़नि खां घटि बि कोन हा फ़क़ीरपुर जे मामार ऐं जमात जे जमादार जूं ॻाल्हियूं कयां याद आई यार जी तंहिं यार जूं ॻाल्हियूं कयां इहो ऐलान मूंखे ॾाढो वणंदो हुयो उथो फ़क़ीर उथी तजिद पढ़ो इहो ऐलान मूंखे ॾाढो वणंदो हुयो उथो फ़क़ीर उथी तजिद पढ़ो साईं मोहम्मद हसन नागरी तजिद गुज़ार जूं ॻाल्हियूं कयां याद आई यार जी ऐं यार जूं ॻाल्हियूं कयां अस्सलाम वालेकुम हिकिड़ो भोग जो भोग फ़क़ीर हंधो हूंदो तीवड़ो मलाकी हूंदो हिकिड़े ॾींहुं ॾंदड़ विसरी वियुसि घर ॾंदड़ नथो ॾेखारे त पारे जो ॾंड थो पए मां फ़क़ीर इमाम अली ॾंदड़ सूदो हाज़िर आहे पुठियां आयो फ़क़ीर रमज़ानी ॾाढ़ी ॾंदड़ सूदो हाज़िर आहे ॾाढ़ी ॾंदड़ सूदो हाज़िर आहे जवाबु हिकिड़ो ई माशा अल्लाह बारक अल्लाह जज़ाक अल्लाह उन जवाबी पुकार जूं ॻाल्हियूं कयां याद आई यार जी तंहिं यार जूं ॻाल्हियूं इमाम अली चंद मादी खे हाल खे इमाम अली चंद मादी खे हिन हाल जे काल ऐं किरदार जूं ॻाल्हियूं कयां
याद आई यार जी ते यार न भाई यो सुभाणे हाणे जेको पुछो असां अर्ज़ु इहो त तव्हां खां सवाल कयो त हुजूर वाले महबूब सॼण साईं उन्हनि जो बचपन उन्हनि जी जवानी तव्हांजे साम्हूं गुज़री तव्हां उनखे तव्हांजे साम्हूं गुज़री उन ते कुझु सॼण साईं दामद बरकात वाली जन तमामु बचपन खां ई इंकसारी जे माहौल में पलिया ऐं घणो वक़्तु गुज़ारे एतिरे क़दुरु साहब जन जे वेझो न ईंदा सुभाणे रहमतुल्लाह अलैह जन जे वेझो अचे मुसले ते गॾु वेहनि या छा कनि कहिड़ी ॻाल्हि साईं जन में कान हूंदी पोइ हिते बीहंदा उनखां अलावा औरतुनि खां तमामु घणो गुरेज कंदा हुया हालांकि नंढड़ा हुया औरत असांजे साम्हूं न अचे एतिरो औरतुनि खां शर्मीला ऐं जेको आहे सो गुरेज कंदा हुया जॾहिं साईं जन वॾा थिया इल्म जे दुनिया में आया मदरसा हुकूम इस्लाम में 1968 में दाख़िलो हुया बि हुयो त उते इल्मु पढ़ण जो वॾो शौक़ु ऐं ज़हन रखंदड़ हुया तमामु साॻे वक़्त में उस्तादनि खे दरबार आलीअ ते दावतुनि ॾियण में बि तमामु पेश हूंदा हुया तव्हांजो कारी उस्तादना कारी तुफ़ैल अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मौलाना रफ़ीक अहमद साहब इहो कोट अर्दू जो हुयो कोट अर्दू जी हा तहसील अलीपुर ऐं हुनजो नालो ज़िले जो मुज़फ़रगढ़ सराइकी हुयो उन्हनि खे दावत ॾिनो पीर मिठा जो बारो शरीफ़ जी कारी साहब जन बि आया ऐं उस्ताद मशहूर अहमद साहब बि आयो ग़ालिबन खे यादि नथो अचे त हिकिड़ो मक्सी बरोच हुओ शाह मोहम्मद साहब नालो जेको तमामु सरकश हुयो तालिबन में हुकुम सलाम में पढ़ंदो उॾाड़ी खटी वेंदो उन खे बि दावत हुई उहो बि आयो अलहमदुलिल्लाह ॾाढा मुतासिर थिया पोइ जॾहिं मोटी विया असां वरी पढ़ण वियासीं त जुमे जी नमाज़ जे लाइ साईं रफ़ीक अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अछी टोपी पाईंदा पाए हलंदा पर उन हथ में पटको ॿधल मूंखे चऊं इमाम अली साहब खड़े हो जाए कथे जल थे मैं अभी अमामा बांध के नक्शबंदी हो के चलता हूँ साईं जे तबलीग जो बचपन जे तबलीग जो असर ऐं कमाल हुयो हिन साल पंहिंजी जाइ ते हुया हिकिड़ो दफ़ो क़िबला आलम जन जी तबियत मुबारक नासाज़ थी अलाह वाशी साईं खे फरमाइनि त मूंखे फरमाइनि त साईं खे दौरो करायो ॿेड़ जो मौलाना मोहम्मद रहमान साहब हुयो आम होसि मेयर खुंदी जो प्रोग्राम हुयो लश्कर खान लाशारी में वियासीं उते दरवाजे ते फ़क़ीरनि मनक़बतूं शुरू कयूं मूंखे फरमायूं मौलवी साहब खे रोक वञे न त असां ॿाहिरि न निकिरंदासीं हा हिननि खे रोक न त असां ॿाहिरि न निकिरंदासीं पुछंदे पंहिंजे पीर जी तारीफ़ था कनि कहिड़ो गुनाह था कनि पोइ पीर जी तारीफ़ वञी पंहिंजे जी कंदा त लाउडो था कनि ॻोल्हे दरवाज़े ते न कनि पोइ मां नाच खाननि खे हटायो पोइ वञी लाउड ते मनक़बतूं अब्दुल्ला को बिरोई अब्दुल्ला के सां गॾु पढ़ंदो हो फ़कीर नवाज़ बिरोई हुयो नवाज़ उन प्रोग्राम में पढ़ंदो बाद में अच्छा उनमें न हुयो उन प्रोग्राम हुजूर पीर सोना साईं नंबर अल्लाह मरकदम के विसाल के वक्त के हालात वाक़यात जो एक वाक़या आपको याद हो और फिर हुजूर सज्जन हालात सिर्फ जुदाई जो
غم छायल हुयो, गिरियो रोअण हुयो, बाक़ी ॿी का बि हालात बिगड़ियल कान हुई, मुतफ़िक़ हो अल्हम्दुलिल्लाह। सुना साईं नवरल्ला मरकदम के तमाम खुलफा ने बैयत की, दोबारा बैयत की, बैयत सानी बैयत की। मकसूद इलाही भी थे, अनवार मुस्तफा भी थे, ये सब थे। मौलाना मोहम्मद दाऊद जैसी शख्सियत, सही। हाँ वो तो पुराने, बहुत पुराने थे। बाबा साईं किबला साईं रहमतुल्लाह कुरैशी साहब की लाइब्रेरी में मुझे किसी टाइम इतनी छोटी सी किताब मिली थी, अहवाल दिलनशी। उसमें उन तमाम खुलफा के नाम तहरीर थे जिन्होंने बैयत सानी की, हुजूर सजन साईं के दस्ते कदस में, उनमें इनके नाम भी हैं जो नाम आपने दिए। जी जी जी। तो पुराने पीर मिठा के खलीफा से सब, सोना साईं के जो खलीफा थे सब, किसी ने भी इनकार नहीं किया था। आपकी कराची आमद कब हुई? हुजूर सजन साईं ने आपको खिलाफत से कब नवाजा? वो तो मैंने बताया बस बैयत सानी हुई 71 में हुजूर सोना साईं ने, सोना साईं ने, और सजन साईं तो वही खिलाफत सही, सिर्फ बैयत की, सिर्फ बैयत में आ गए हैं, लेकिन अल्लाह की खिलाफत हुजूर ने नहीं की। वही बैयत भी हुई, वही बैयत खिलाफत वही कराची में मैं एक मरतबा, 2 मरतबा आया, माना इमामत की वजह से। मैं पहले मेरे ख्याल में 78 में सुना साईं के हयाती मुबारक 78 में मैं आया था कराची में, मौलाना मोहम्मद रमज़ान के पास। मौलाना साईं किबला रहमतुल्लाह साहब ने मुझे खंड बस्ती वाली मस्जिद महबूब में इमाम करना था। अच्छा, आपसे पहले कराची में कितने खुलफा मौजूद थे? ये मौजूद ही थे मुझे आने से। मौलाना गुलाम नबी हजरत साहब थे, मौलाना अब्दुल गफूर मरी साहब थे, मौलाना कारी शाह मोहम्मद साहब थे, साईं रहमतुल्लाह साहब मुझसे पहले थे, मौलाना मोहसिन रमज़ान साहब भी पहले थे, और वो तो निकल गया, अभी उसको खिलाफत में नहीं लिया थे, इसको दिलाई नहीं खलीफा साईं मोहसिन साहब थे, उनका तो गाँव ही इधर था। सही मोहसिन मौलाना मोहम्मद दाऊद, और पीर मिठा का खलीफा था एक हाजी गुल हसन साहब, जो कि काफिर वाले साजिद साहब के चचा थे और ससुर भी थे, और उस्ताद करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये सब खुलफा मुझसे पहले थे कराची में पहले। आपकी आमद किस सन में हुई कराची में? ये तो एक बताई, जो महबूब मस्जिद में मैं आया, 3 महीना रहा, फिर गया पहली मरतबा कराची में में पहली मरतबा आना हुआ, वो भी लयारी में इमामत के लिए। वैसे तो कराची में आते रहे, सोना साईं हज पे गए थे तो इकट्ठे आए थे, जी लेने आए थे, इकट्ठे आए। जी तबलीग के इरादे से दूसरी मरतबा है। जी दूसरी, वो किस सन में? दूसरी मरतबा सन 85 में। यहाँ आपके कितने तबलीगी एरियाज हैं, इलाके हैं जहाँ आप तबलीग के लिए जाते रहे? मैं कराची में यहाँ वहाँ बैरून भी, वहाँ के भी बता दें, यहाँ के भी बता दें। पहले तबलीग जैसे मुझे इजाज़त मिली, मैंने मौलाना फजल मोहम्मद साहब रोही रहमतुल्लाह अलैह की जमात मीरपुर खास वाली, वो मैंने संभाली। उसके बाद कंदकोट और दादू जोही, और जोही की चौक जो गाँव थे वहाँ मैंने मेरी तबलीग की। कराची में आए तो सिर्फ ये गडाब का इलाका, कोस्तान जामशोर का इलाका, जामशोर की सरहद नज़दीक हुई है। सही। हाँ, वहाँ अब जो बराती हुई है वो मेरे ख्याल में 20 बराती है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको कराची भर में खिताबात के लिए बुलाया जाता रहा, मराकज़ में हुजूर के जितने मराकज़ हैं कराची में, वहाँ भी आपके खिताबात होते रहे। और इसके अलावा भी मैं छोटा हूँ तब से मुझे याद है कि आप लयारी भी तशरीफ़ लाते रहे, खिताबात होते रहे। जी बिल्कुल। आप कराची आने के बाद
مولانا میرے والد گرامی قبلہ سائیں رحمۃ اللہ قریشی نبر اللہ مرکز رحمۃ اللہ علیہ سے کراچی سے واقفیت ہے یا اس سے پہلے سے؟ نا پہلے کی واقفیت ہے. کب سے؟ مولانا محمد سائیں رحمۃ اللہ صاحب جب فقیر پور شریف میں آئے پڑھنے کے لیے؟ پڑھنے کے لیے آئے تو وہ میرے خیال میں 66 یا 65 تھا. صحیح. اس میں آئے 65 میں آئے فقیر پور میں. آئے ملاقاتیں ہوئی لیکن دوستی ہو گئی, بہت دوستی ہو گئی, گہری دوستی. گہری دوستی ہو گئی سائیں کے ساتھ. الحمدللہ باخلاق آدمی تھے اور دوستی نبھانے والے بھی تھے. میرے ساتھ تو نبھائی, باقی جو شکایت کرے گا تو جا کے کرے, میں اپنی بات کر رہا ہوں. جی بہت میں نے بیان بھی کیا تھا 40 سے بھی وہ بیمار ہوئے اور علاج کے لیے حکیم کے پاس لے گیا, یہ بھی 2-3 دن رہے. یہ ساری دوستی شادی میں ایک مہمان تھا آپ کے قول کے مطابق. میں کی شادی ہوئی جنیانی شریف میں تو میں اکٹھے تھا اور دوستانہ تعلقات یہی رہے. کراچی میں مجھ سے پہلے سے جب میں آیا تو محبوب مسجد میں مجھے امامت لے کے دی, 800 روپے پگار تھی, لیکن میں دادو چلا گیا تو دادو کا نے کہا 800 آپ کو ادھر دیتے ہیں کراچی کو جا رہے ہیں. پھر آگے باران جامع مسجد شمساد مالا میں دادو میں ہوئی, وہاں 4 سال میں رہا. اس کے بعد 4 سال میں حضور آباد کی جامع مسجد میں رہا. اس کے بعد پھر واپس کراچی آ گیا. سائیں رحمۃ اللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کے کوئی ایسے لمحات گزرے ہوئے جو نقوش بن گئے ہو, ذہن سے نہ اترتے ہو؟ کیسے؟ کوئی ایسے واقعات جو آپ کے دل و دماغ پہ چھا گئے ہوں, یاد رہتے ہیں بار بار کہ بھئی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا؟ اس طرح کا واقعہ تو میں نے وہ بھی دیر والا سنا دیا, ایک حکیم صاحب والا سنا دیا, بھی یاد ہے, اور آپ خود کو بھی یاد ہوتا تھا, بالکل یاد ہوتا تھا. اور آپ نے ایک اور بات کی تھی وہاں کے سائیں جو ہے وہ بلوچ بھی ہیں. ہاں, وہ فرماتے تھے کہ ہمارا رحمت پور شریف میں گھر ہوتا تھا, میری نئی پیدائش تھی. یہ فرماتے تھے کہ وہ مانگو کی آمد رفت سے وہ گھر ہمارا ختم ہو گیا. وہ بادشاہ وہ نہیں تھے, حضرت قبلہ عالم اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے. تو فرمایا کہ اماں جی جب لنگر کے کام سے گئی تو میں اسی جگہ غریب آباد میں بیٹھا ہوا تھا, چھوٹا تھا, تو میں نے رویا. تو مولانا امیر الدین بخشی کی بیوی نے مجھے دودھ پلایا, تو اس دودھ پینے سے میں بھی بلوچ ہوں. اس دودھ پینے سے میں بھی بلوچ ہوں. یہ بات کرتے تھے اور اڑ بھی جاتے تھے کبھی کبھی. ہاں, ایسے فضل الرحمان نے مجھے منع کیا کہ اڑنے والی باتیں نہیں کرنا, پیار والی باتیں نہیں, باتیں تو ساری ہونی چاہیے نا, باتیں تو ساری ہونی چاہیے. ماشاءاللہ ہم چھوٹے ہیں تب سے فیملی کے ساتھ یہاں آپ کے یہاں تشریف لاتے تھے بابا, اور صبح کے آتے تو پھر شام کو واپس جاتے تھے. وہ ایک دن تھے بہت خوبصورت باتیں تھیں. اللہ آپ کو سلام. سائیں کی بڑی بیٹی کا رشتہ بھی آپ کے تھرو ہوا تھا. خلیفہ غلام احمد صاحب بہت پرانے پھر ان کے بھائی حنیف صاحب سے دوستی ہوئی, روشن صاحب سے دوستی ہوئی, شادی کے دن. صحیح. یہ خاندان جو ان کا تھا ان کے ساتھ کلوز دوستی ہوئی. الحمدللہ جب بھی میں خاندان شریف آیا تو ان کے ملنے کے سوا میں نہیں جاتا. اچھا, سائیں کے بھائی جو مرحوم محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ, ان سے بھی آپ کا؟ میں کہتا ہوں حنیف صاحب سکار میں صحیح تو بہت ہی گہرا تعلق ہو گیا تھا.
روشن صاحب جو مولانا شیر محمد محمد ہمارا پرویسی رہے، لیکن شہر میں صحیح خیر محمد کا نام مجھ سے بھول گیا، فقیر پور والے پیر مٹھا کے خلیفہ، پیر اٹھا کے خیر ان سے بھی آپ کا گھر ملاقات سامنے گھر تھا ہمارا وہاں فقیر پور میں فقیر پور سامنے دروازے جس میں صحیح قائم دین رہتے تھے نا، قائم دین کا گھر یہی صحیح ساری خیر محمد کا سائیں بھی اپنے ماں عیال کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ جی جی آخر میں آپ سے التماس کریں گے کہ آپ نے ایک نیو منقبت بنائی ہے، وہ ہمیں سنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جماعت کا ترانہ ہے دل جیڑی ہو سان جو جگ دے اندر، خط لکھتے تھے پڑھ کے سنایا۔ وہ نیو جو منقبت میں نے نہیں بنائی، وہ کسی بڑے شاعر کی ہے۔ کدہیں تاکیوں دین کدہیں در کھلل دوست جا، کدہیں تاکیوں دین کدہیں در کھلل دوست جا، کدہیں اچاں تا اچن ملاں کدہیں کچھو دین، کدہیں سکاں صدقے او کدہیں کچھ گالائین، اڑائی آئین سجنہ مونجا سکرین، اڑائی آئین سجنہ مونجا سکرین، ایڈا ناز سجن دھاریا تھی، ایڈا ناز سجن دیکھاری تو مکھے منع کرے چھو ماری تو، او ڈاڈا ناز سجن دیکھاری تو مکھے منع کرے کیا ماری تو، او منع کرے کیا ماری تو، اللہ منع کرے کیا ماری تو، او جڑا کیڑا کھڑی سونیوں اکھڑیوں، جڑا کیڑا کھڑی اکھیوں سونیوں، ہائے جڑا کیڑا کھڑی سونیوں اکھڑیوں، جڑا کیڑا کھڑی مٹھڑیوں اکھڑیوں، نازم جانت نہاری تو مکھے منع کرے کیا ماری تو، حق نازم جانت نہاری تو مکھے منع کرے کیا ماری تو، ڈاڈا ناز سجن ہے ڈاڈا ناز سجن دیکھاری تو مکھے منع کرے چھو ماری تو، اپٹیاں اپٹیاں تا اندھیوں کوڑیوں کی ہنسن، آہے اکھڑن عجب پر پسندی، پر اکھن میں تھی وے وارے ڈھکیاں چھپرے، اکھن میں تھی وے وارے ڈھکیاں چھپرے، توکھے جسے نہ دے ہو آن پساں کو بھی ہو، پر اتے ہی آئین جتے اماں چھڑیوں، مولا سجن جو گائے تو اتے ہی آئین جتے اماں چھڑیوں، ادیوں عبداللطیف چوے ماں کو نہ مٹائین، یہ بے دروازائین تکڑی کانگن کھیڑیاں، او تات جنی کے طلباتوں جی، تات جنی کے طلباتوں جی، اکو تات جنی کے طلباتوں جی، تات جنی کے طلباتوں جی، وریو کی افساری تو کے
माणा करे छो मारी थो हाय वरियो हक वरियो कीअं विसारी थो मूंखे माणा करे छो मारी थो ॾाढा नाज़ सॼण हक ॾाढा नाज़ सॼण ॾेखारी थो मूंखे माणा करे कीअं मारी थो जानब इएं न जुगाए मारियो मौत न पुछी जानब इएं न जुगाए जो मारियो मौत न पुछी रखी हथ सजणे सिक तुंहिंजी सार रखी हथ सजणे सिक तुंहिंजी सार असां तुंहिंजे लाइ पेपर में पुछऊं कयूं वेठा असां तुंहिंजे लाइ पेपर में पुछऊं कयूं ओ अजब अवेड़ा नैन बचाए अजब अवेड़ा हक अजब अवेड़ा नैन बचाए अजब अवेड़ा नैन बचाए फिर ते पंहिंजी पारी थो मूंखे माणा करे छो मारी थो हक फिरी ते पंहिंजी पारी थो मूंखे माणा करे छो मारी थो ॾाढा नाज़ सॼण ॾाढा नाज़ सॼण ॾाढा नाज़ सॼण ॾेखारी थो मूंखे माणा करे कीअं मारी थो सिक मिड़ोई सिक ओ सिक बिना सजण जो सिक मिड़ोई सिक सिक बिना सजण जो माखियूं मिठी बाइयां पिरिया संधी पिक अमल हासी हिकु पर जुसे मझ जुदा थियो अमल हासी हिकु पर जुसे मझ जुदा थियो ओ मिसरी चवे तूं माण्हुनि सां अला मिसरी चवे तूं नज़रुनि सां ऐं मिसरी चवे तूं माण्हुनि सां अला मिसरी चवे तूं नज़रुनि सां मोल दिलियूं त जियारी थो मूंखे माण्हू करे छो मारी थो आयुसि दिल भर दर तुंहिंजे ते निहार मूं ॾे नेण खणी ओ निहार मूं ॾे नेण खणी सुणा निहार मूं ॾे नेण खणी सजण आयुसि सिक तुंहिंजी में निहार मूं ॾे नेण खणी जज़ाकल्लाह साईं गर्मी भी बढ़ती जा रही है आपका टाइम ज़्यादा ले लिया हमने लेकिन पता नहीं टूटे फूटे अल्फाज निकले नहीं बहुत सही माना में नहीं बहुत ही बेहतरीन मुलाकात रही इंशाअल्लाह अगर कुछ सवालात रहते होंगे तो शायद दोबारा हम आपके पास आएँ और जब जो हमारे आप आते हैं तो मौलाना रहमतुल्लाह साहब हमें याद आ जाता है बचपन की दोस्ती और मदरसे के तजस्सुस में हम जमादार रहे दोनों सही हमें वफारी है अल्लाह आपको सलामत रखे अल्लाह आपको खुश रखे आपको आपके अहले खाना को आपके ख़ानदान आपके बच्चों को सेहत सलामती आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए हमारे लिए दुआ करें हमारे बच्चों के लिए दुआ करें अल्लाह ताला हमें हमारे बच्चों को सजन साईं की गुलामी आपके खानवादे की गुलामी नसीब फरमाए दुआया कलमात इनायत फरमाए आप दुआ फरमाएं रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इस्राफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन या इलाही आलमीन मौलाना नज़ीरुल्लाह साहब अब्दुल रशीद साहब शकील साहब जेके भी साईं असादुल्लाह ऐं जेके भी साईं साहिबज़ादे उन्हनि खे सिहत कामिल
فضائے عالم نصیب عطا فرما ایران کے بعد طریقے تھے ہمیں بھی توفیق عطا فرما انہوں سے گھر مجھا مولا مجھے بچوں کی بھی طریقہ بھی نقشبندی ہے جو سبق سکھا نمازی کو بنائے تہجد گزار بنائے مولا کریم دین جے کم کے سونپین یہ سامار اپنے والد صاحب جے لائے وری جستجو محنت کرے رہا ہے اساں جو ٹائم ہاں اچن والو ہے اللہ ان کے توفیق عطا فرمائے تو اسانی زندگی کے اجاگر کرنے جی ان کے توفیق عطا فرمائے ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ و آل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو خوش رکھے.